اس زمین کے اوپر جتنے بھی جانور ہیں ان کے بارے میں اسلام کے 3 احکام ہیں۔ نمبر 1 کچھ حلال ہیں، نمبر 2 کچھ حرام ہیں، نمبر 3 کچھ حلال ہیں لیکن وہ میں سے کچھ کی قربانی جائز ہے لیکن سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں صرف اور صرف ان جانوروں کے بارے میں پڑھیں گے حلال ہونے کے باوجود حرام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے لا یحب اللہ جو قرآن مجید کا 6واں سپارہ ہے، اس کی سورۃ مائدہ ہے، آیت نمبر ہے 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے مردار جانور، یعنی حلال جانوروں میں سے جو جانور خود بخود اپنی موت مر جائے بغیر ذبح کیے تو وہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور کا بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، جو خون گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے ذبح کرنے کے بعد یا گوشت کے ٹکڑے بنانے کے بعد وہ حلال ہوتا ہے۔ لحم الخنزیر یہ تو بالکل ہی ٹوٹلی حرام ہے، شروع سے ہی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی وہ حلال جانور یعنی گائے، بیل، بھینس، بکری یا دمبا وغیرہ یا اونٹ، ان میں سے کوئی ایک جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا کر دیا گیا ہو، نامزد کر دیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ المنخنقہ ایسا حلال جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو۔ آگے ہے والموقوذہ وہ حلال جانور یعنی گائے، بیل، بھینس یا اونٹ میں سے جس کو چھری کے بغیر لاٹھی یا پتھر مار کر ہلاک کیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اگلے نمبر پہ ہے والمتردیہ ایسا جانور جو پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو یا کنویں میں گر کر ہلاک ہو تب بھی وہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہے والنطیحہ وہ حلال جانور جو دوسرے جانور کے ساتھ لڑتے ہوئے سینگ لگنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کیا ہو جائے مارا جائے تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد ہے وما اکل السبع ایسا حلال جانور جس کو کسی درندے نے، شیر یا چیتے نے شکار کیا اور شکار کرنے کے بعد اس کو کھایا ہو تو اس کا جو بچا ہوا حصہ ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ہمیں کچھ جانوروں کی تفصیل پڑی ہے، گلا گھونٹنے سے مر جائے یا لاٹھی یا پتھر لگنے کی وجہ سے مر جائے، اونچی جگہ سے گر کر مر جائے یا کسی درندے نے شکار کیا ہو تو وہ یہ جانور بالکل مر جائیں، ختم ہو جائیں، ان کی روح نکل جائے تب تو یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اور اگر یہ جانور ابھی مرے نہیں ہیں، یعنی کسی جانور کا گلا گھونٹا ہو یا کوئی جانور اوپر سے گرا ہو یا کسی جانور کو لاٹھی لگی ہو یا کسی جانور کا شیر نے شکار کیا ہو، ابھی یہ جانور زندہ ہو، ان کے اندر حرکت موجود ہو، روح موجود ہو، تو اگر ان کو ہم ذبح کر لیں اسلامی طریقے سے تب یہ کیا ہو جائیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ الا ما ذکیتم اس کا جو تعلق ہے وہ آخری 5 قسم کے جانوروں کے ساتھ ہے، اگر وہ زندہ ہو اگر ہم ذبح کر دیں تو وہ کیا ہو جائیں گے، حلال ہو جائیں گے۔ باقی جو پیچھے والے جتنے جانور پڑے ہیں ان کو ذبح بھی کر لیں تب بھی وہ حلال نہیں ہوں گے۔